الذي نور قلوب العارفين بنور الإيمان ونجانا من سوء الضلالة والمحدثات باتباع سنة أفضل الرسل وأفضل الكائنات سيد الإنس والجن محبوب رب العرش والسماوات صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة ناسخ الملل والأديان قاطع المشركين بالسيف والسنان الذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم عزیز بھائیوں بزرگ اور دوستوں، گزشتہ جمعہ کو بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں بسنے والے تمام انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار اپنے مبارک دین کے اوپر میں رکھا ہے۔ دین زندگی میں ہے، انسان دنیا میں بھی کامیاب، آخرت کی زندگی میں بھی کامیاب۔ بے دین ہے اور دین زندگی میں نہیں ہے، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ کے اندر میں ناکام ہے۔ اتنا بڑا دین جس پر اللہ نے آخرت میں جنت کا وعدہ فرمایا، اتنا بڑا دین جس پر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں عزت کا وعدہ فرمایا، وہ دین کہ جس پر اللہ نے دنیا میں سربلندی کا وعدہ فرمایا، اتنا اونچا اور بہترین دین جس پر اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر میں چین و سکون کا وعدہ فرمایا۔ یہ دین پوری دنیا کے اندر میں اللہ پاک نے پھیلایا اور دین آہستہ آہستہ چلتا رہا، پھیلتا رہا۔ یہ ہمارے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند پایا کے اخلاق، میرے نبی کے کردار، میرے نبی کا گفتار، آقا کے اخلاق کریمہ کو دیکھ دیکھ کر لوگ ایمان میں آتے گئے، اسلام میں آتے گئے، کلمہ محمدی کو زبان سے پڑھتے چلے گئے، اور اللہ پاک نے
تقریباً 1,44,000 صحابہ کرام کا مجمع اللہ پاک نے تیار کر کے فرما دیا۔ ایسے اخلاق اور ایسے بلند پیمانے کے کردار کہ دشمن بھی میرے نبی کا دوست بنا ہے، پرائے اپنے بنے ہیں، غیروں نے اسلام قبول کیا ہے، بڑے طاقتور مضبوط لوگ میرے نبی کے غلامی میں آئے ہیں، آقا کے قدموں میں آئے ہیں، تو صرف میرے نبی کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کر کے آئے ہیں۔ جس نبی کے اخلاق کریمہ کی رب کریم نے قرآن کریم کے اندر میں قسم بھی کھائی۔ قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب، مجھ اللہ کو تیرے اخلاق کریمہ کی قسم، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے نبی کے اخلاق کریمہ کی قرآن کریم میں قسم کھائی۔ میرا نبی چلتا گیا، لوگوں نے چلنا دیکھا، میرا نبی بولتا گیا، لوگوں نے بولنا دیکھا، میرے نبی پڑھتا گیا، لوگوں نے کانوں سے سنتے گئے، میرے نبی علیہ السلام بیٹھے، لوگوں نے بیٹھنا دیکھا، کھڑا ہونا دیکھا، ویوہار کرتے دیکھا، ایک ایک ادا کو دیکھ دیکھ کر سارے لوگ ایمان کے اندر میں آتے گئے، نبی کا کلمہ پڑھتے گئے، نبی کا دامن پکڑتے گئے، نبی کے قدموں میں آتے چلے گئے۔ لکھا ہے انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے، زیادہ تر لوگ میرے نبی کے زمانے میں اسلام اور ایمان کے اندر میں آئے ہیں تو میرے نبی کے اخلاق کریمہ کو دیکھ دیکھ کر کے آئے ہیں۔ اور آج اس زمانے میں لوگ ہم سے جو بھاگ رہے ہیں، ہماری نفرتیں لیے پھرتے ہیں، ہمارے چرچے دنیا کے اندر میں ہو رہے ہیں، لوگ ہم سے اسلام سے دور بھاگتے نظر میں آ رہے ہیں، یہ صرف ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ مسلمان ہے، کلمہ محمدی پڑھا ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والا معمولی معمولی باتوں میں جھوٹ بولتا چلا جا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، 2 روپیے کے خاطر اپنا ایمان بیچ رہا، لوگوں کے ساتھ غداری کر رہا، زبان سے گالیاں بولتے جا رہا۔ ہماری بد اخلاقیوں کے نتیجے میں آج غیر مسلمانوں سے نفرت کر بیٹھا، اسلام سے نفرت کر بیٹھا، ہم سے دور بھاگنا شروع کر دیا، ہمارے خلاف پروپیگنڈے بنانا شروع کر دیے، یہ صرف ہماری بد اخلاقی کی وجہ سے۔ کتابوں کے اندر میں لکھا ہے، علماء کرام سے بھی پوچھ لینا، میرے نبی کے دروازے پر ایک بوڑھا کافر مسافر میرے نبی کے دروازے پر آیا، بوڑھا آدمی ہے، کافر ہے، اور سفر کے اندر میں سے چلتا 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 نبی کے دروازے پہ آیا، کالی کملی والے سامنے بیٹھے ہیں، بوڑھا کافر مسافر آیا، کہنے لگا اے محمد بن عبداللہ، میں تیری رسالت کو نہیں مانتا، تیری نبوت کو نہیں مانتا، میں تیرے اللہ کو نہیں مانتا، میں تیری توحید کا اقرار نہیں کرتا۔ سب کچھ کہہ دیا بوڑھے نے، میں کچھ نہیں مانتا، لیکن میں سفر کے اندر میں سے آ رہا، میں کافر ہوں،
میں بوڑھا ہو گیا، میں نے تیرے اخلاق کے بڑے دنیا میں چرچے سنے ہیں، اے محمد بن عبداللہ سفر کرتے کرتے تھک گیا، ایک سواری مجھے دے دے تاکہ میرا سفر آسان ہو جائے، ایک سواری تو دے دو، مجھے آگے جانا ہے، ذرا آپ کے اخلاق میں نے اچھے سنے ہیں، سواری کی ضرورت ہے۔ میں اور آپ ہوتے تو، حالانکہ بوڑھا ہے، کافر کہہ رہا ہے، نبی کی رسالت کو نہیں مانتا، اپنی زبان سے کہہ رہا ہے۔ کالی کملی والے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، کسی کے پاس سواری ہے، گھوڑا یا اونٹ ہے، اس بوڑھے کافر مسافر کو دے دے، میں محمد بن عبداللہ اس سے وعدہ کر رہا، قیامت والے دن اپنے رب کریم کے سامنے مانگ کر اس کو جنت کی سواری دلواؤں گا۔ کوئی ہے جو اس بوڑھے کافر کو سواری دے دے؟ پورے مجمع میں آواز لگائی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اپنے اونٹ کی رسی پکڑ کر کے لائے، رسی محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں تھما دی، یا رسول اللہ آپ کے دین پر میری قربانی بھی قربان ہے، میری سواری تمہارے اوپر قربان ہے، لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے وہ اونٹ کی رسی پکڑی، بوڑھے کافر مسافر کو دی کہ لے بھائی، اس کو لے جا، اپنا سفر آسان کر، اپنی منزل طے کر۔ بوڑھا آدمی کہنے لگا کہ اے محمد بن عبداللہ، تیرے اخلاق کے میں نے بڑے چرچے سنے ہیں، سواری تو نے مجھے دے دی، سواری سے کام میرا آسان ہو گیا، بھلا میرا بدن دیکھ، ایک چادر میرے پاس میں ہے، وہ بھی پرانی ہو گئی، پھٹ گئی، ذرا کوئی اچھی چادر، اچھا کپڑا ہو تو مجھے دے دے۔ قربان جائے جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں درود و سلام، جناب مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بوڑھا آدمی آیا، کافر کہنے والا آیا، نبی کی رسالت کو نہ ماننے والا آیا، میرے نبی نے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، کسی کے پاس میں چادر ہو، اس بوڑھے کافر کو دے دو، میں محمد وعدہ کر رہا، قیامت والا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک بالشت سورج سر کے اوپر میں ہوگا، ہر آدمی پسینے کے اندر میں ڈوبا ہوگا، کوئی ہے جو اس بوڑھے کافر کو چادر دے دے، قیامت والے دن میں اس کو اپنی رحمت کی چادر کے اندر میں جگہ عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب مجمع نے سنا، حضرت حیدر کرار علی المرتضی میرے نبی علیہ السلام کے داماد کھڑے ہوئے، اپنی چادر نبی کے ہاتھ مبارک میں دے دی، یا رسول اللہ میری چادر آپ کے دین کے اوپر میں قربان ہے۔ اللہ کے نبی نے چادر لی، بوڑھے میاں کو کہا، لو بوڑھے میاں یہ چادر لے کر کے جاؤ، تمہارے کپڑے کا بھی مسئلہ آسان ہو گیا۔ وہ بوڑھا کھڑا رہا، اس نے کہا، اے محمد بن عبداللہ، تو نے سواری دے دی، تو نے کپڑا دے دیا، لمبا سفر کر کے میں آ رہا، 6-7 دن ہو گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، ذرا روٹی کا بھی تو انتظام کر لے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آواز لگائی، ہے بھائی کوئی مجمع میں اس بوڑھے کافر کو کھانا کھلا دے۔ کیا اللہ نے زندگی عطا فرمائی، پورے مجمع میں ایک آدمی بھی کھڑا نہیں ہوا جو یوں کہے کہ میں اس کو کھانا کھلانے کے لیے تیار ہوں۔
کیوں؟ کوئی مجمع میں ایسا نہیں تھا، لکھا ہے علماء نے کتابوں میں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا 9 دن سے پھاقا چل رہا تھا. کوئی صحابی 5 دن، کوئی 6 دن، کوئی 7 دن پھاقے پہ پھاقے چل رہے ہیں. کھانا کسی کے گھر تھا نہیں، کون جا کر کے کھلاوے؟ بوڑھا آدمی سمجھ گیا کھانا ہے نہیں ان کے پاس. بوڑھے آدمی کا چہرہ اتر گیا اور وہ مایوس ہو کر کے دربار رسالت سے لوٹا. مجمع میں سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. بوڑھے کافر کا ہاتھ پکڑا اور اس کو کہا آ جا میرے ساتھ، میرے گھر میں تو کھانا نہیں ہے، ایسے دروازے پر لے جاتا، خدا کی قسم مجھے امید ہے کبھی بھی وہاں سے واپس نہیں آؤں گا. سلمان فارسی نے ہاتھ پکڑا، لے کر کے چلے. خاتون جنت فاطمۃ الزہرا میرے نبی علیہ السلام کی لاڈلی بیٹی کے دروازے پر سلمان فارسی بوڑھے کافر مسافر کو لے کر کے پہنچے. دروازہ کھٹکھٹایا، او خاتون جنت تیرے دروازے پر بوڑھا آیا، کافر آیا، مسافر آیا، کوئی چیز کھانے کو ہو تو اندر سے باہر کر دے. اندر میں سے آواز آئی، او میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے، او سلمان فارسی کیا حال بتاؤں؟ حسن حسین کا حال دیکھ لو، میرے گھر کے گلی کا حال دیکھ لو، کچھ بھی کھانے کے لیے میرے پاس نہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، کہاں سے لا کر کے دوں؟ سلمان فارسی بوڑھے کو لے کر کے واپس گئے. تھوڑے چلے تھے، فاطمہ نے گھر میں سے آواز دی، تم بھوکے یہاں سے جا رہا ہے میرے گھر سے، میرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یہ چادر سر ڈھانکنے کے لیے میرے پاس میں ہے، اس کو تم لے کر کے جاؤ. بازار کے اندر میں ایک یہودی ہوگا، اس کا نام شمعون ہوگا، اس شمعون نامی یہودی کو جا کر یہ میری چادر دے دینا، وہ تمہیں غلہ دانہ دے گا، لے کر کے میرے گھر میں آنا، میں پیس دوں گی، روٹیاں بنا دوں گی، اس بوڑھے کافر مسافر کو میں کھانا بھی کھلا دوں گی. قیامت کے دن کو یوں نہ کہے کہ نبی کی لاڈلی بیٹی کے دروازے پر بھوکا آیا تھا، بھوکا چلا گیا تھا. لے جاؤ. حضرت عثمان اس بوڑھے کو لے کر فاطمۃ الزہرا کی چادر کے ساتھ بازار میں گئے ہیں. شمعون یہودی دکان کے اوپر میں بیٹھا ہوا ہے. عثمان ذی النورین نے فرمایا، بھائی یہ نبی کے لاڈلی بیٹی کی چادر ہے، اس کو لے لے، ذرا غلہ دانہ دے دے، کھانے کا کچھ انتظام ہو جائے. شمعون نے چادر لی، اپنے سینے سے لگائی، اس کو بوسا دیا اور اپنی آنکھوں میں سے آنسو نکالنے لگا. عثمان ذی النورین نے فرمایا، بھائی غلہ دے دے، روتا کیوں ہے؟ شمعون یہودی نے کہا تھا، میں نے تورات پڑھی ہے، تورات کے اندر میں نے پڑھا تھا، لکھا ہوا سنا تھا کہ ایک نبی محمد آنے والا ہے، اس کی ایک بیٹی ہوگی، اس بیٹی کے گھر پر ایک مسافر بھوکا آئے گا اور وہ بیٹی کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا، وہ بیٹی اپنی چادر بیچنے کے لیے دے دے گی، وہ بازار کے اندر میں آئے گی. میں نے تورات پڑھی ہے، تورات سچی ہے، تیرا نبی محمد سچا ہے، میں بڑا بدماش بد نصیب یہودی شمعون ہوں کہ میرے دروازے پر تم چادر لے کر کے آئے ہو، لے جاؤ اسے. عثمان ذی النورین لے کر کے چلے ہیں. شمعون نے آواز دی، او عثمان ذی النورین ذرا رک جاؤ، مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں تیرے محمد کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. شمعون نے جب کلمہ پڑھا ہے
یہ مسافر، یہ کافر، یہ بوڑھا آدمی، اس نے بھی میرے نبی کے دربار کے اندر میں کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر شمعون یہودی بھی ایمان لایا ہے، اور میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر یہ بوڑھا مسافر بھی دنیا کے اندر میں ایمان لے آیا۔ اتنا بڑا اخلاق کریمہ والا نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لکھا ہے کتابوں کے اندر میں شمعون یہودی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھ بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر میں جنت کی بشارت سنائی، اللہ تعالیٰ شمعون سے بھی راضی ہو گیا۔ او میرے بندو، دیکھ لے دنیا کے اندر میں میرے نبی علیہ السلام سے جو بھی لگ گیا، جو بھی چمٹ گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ بوڑھا کافر مسلمان کلمہ پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق آیا، اللہ نے یار گھار بنا دیا۔ فاروق اعظم آیا، قاتل سے اللہ نے عادل بنا دیا۔ عثمان آیا، اللہ نے ذی النورین بنا دیا۔ علی المرتضی آیا، اللہ نے داماد رسول بنا دیا۔ بلال میرے نبی کے قدموں میں آیا، سارے اماموں کا اللہ نے اسے ولی بنا دیا۔ ابو عبیدہ آیا، اللہ نے امین بنایا۔ خالد بن ولید آیا، اللہ نے سیف اللہ بنایا۔ حضرت معاویہ آیا، اللہ نے سیاست عطا فرمائی۔ او قیامت تک زندگی گزارنے والے میرے بندو، میرے نبی کی غلامی میں آؤ، میرے نبی کا دامن پکڑ لو، میرے نبی کے نقش قدم پر چلنے والے بن جاؤ۔ میں اللہ تجھے خیر امت کا اونچے لقب سے نواز دوں گا۔ اے میرے بندے، میں تجھے نفیس کر دوں گا، ہر دل عزیز کر دوں گا، شریعت کا امیر بنا دوں گا، تیری عادت کو میں عبادت بنا دوں گا، تیری طبیعت کو میں شریعت بنا دوں گا۔ میرے نبی کے قدموں میں آ جا اے میرے بندے، تیری پیشانی پر اپنی دوستی کا تاج پہنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا وعدہ فرمایا، نبی کے اخلاق پر اور نبی کی سیرت پر، نبی کے نقش قدم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے انسانوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کو چھپا کر کے رکھا ہے۔ جب تک اس کے نقش قدم پر نہیں آ جاتے میرے بھائیوں، کامیابی نہیں ہے۔ چہرہ، لباس، کاروبار، دھندا، شادی بیاہ، موت میت، رہن سہن، معاشرہ، نبی کے نقش قدم پر لے آؤ، اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا، اللہ قیامت والے دن بھی عزت کی چوٹیوں پر بٹھائے گا۔ اسی میں کامیابی ہے۔ کرتے کرتے مرنا ہے، مرتے دم تک سنت شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی